انسان کے پاس اللہ کی بڑی امانت موجود ہے، جس کا یہ امانت دار ہے، جس کو عقل اور شعور کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ انسان نے اللہ سے اس امانت کو اپنے تئیں دھر تو لیا ہے، جس کو یہ عقل اور شعور کہتا ہے، لیکن یہ امانت لینا آسان بات نہیں ہے۔ انسان کا انسان پیدا ہو جانا، انسان کا انسان بن جانا ہے تو یہ بڑے فخر اور مسرت کی بات، لیکن جہاں پر انسان کے حصے میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، رحمتیں بڑھتی ہیں، اس کا فضل، اس کا کرم بڑھتا ہے، وہیں انسان کے لیے آزمائشیں بھی بڑھتی ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے حصے میں یہ جو نعمت ڈالی ہے، جس کو ہم عقل شعور کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اسی کے ہم مومن ہیں۔ اور مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جو اس نے بطور امانت کے جس عقل جس شعور کو لیا ہے، وہ اس عقل و شعور کے ساتھ یہ ضرور سوچے کہ اس کو یہ سب کچھ دیا کیوں گیا، اور یہ کہ اس سے سوال کیا کیے جائیں گے، اس سے یہ خبردار رہے۔ اور جب ہم غور فکر کریں گے تو ہم کو یقیناً ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس امانت کے امانت دار بنائے گئے۔ اس نے ہمیں کیا کرنے کو کہا ہے اور کیسے کرنے کو کہا ہے، وہ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس کے ہم امانت دار ہیں، مومن مطلب امانت دار۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کبھی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ یہ امانت کس طرح سے اللہ نے سماوات، ارض اور جبال کی طرف پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا، اور انسان نے سوچا اور نہ سمجھا اور لپک لیا۔ اور انسان ہے ہی لپکنے والا جلد باز، یہ سوچتا ہے اور نہ سمجھتا ہے اور لپک لیتا ہے۔ کسی بھی ذمہ داری کو، کسی بھی کام کو خیر دیکھتے ہوئے یہ اس کا امانت دار بن جاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ کسی شے کا امانت دار ہوتا ہے، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ انسان جب بھی اور جو بھی کسی امانت کا امانت دار ہوگا، یقیناً وہ آزمایا جائے گا۔ دماغ میں سوال اٹھتا ہے نا کہ ہم آزمائے کیوں جاتے ہیں؟ انسان آزمایا ہی اسی لیے جاتا ہے، یہ بلاؤں کا مرتکب ہوتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنے حصے میں امانت لے رکھی ہے۔ اور جب جس کو جو امانت دی جاتی ہے تو امانت دی ہی اس کو آزمانے کے لیے جاتی ہے کہ یہ اس امانت کا امانت دار ہے یا نہیں، یا اس کا خائن ہے۔ تو ہمارے حصے اللہ کی امانتیں ہیں، اور جب تک یہ امانت ہمارے پاس ہے ہم اسی طرح اپ اینڈ ڈاؤنز کرتے رہیں گے، لیکن اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ جب انسان کسی کشتی، کسی جہاز میں جب سوار ہوتا ہے، کسی دریا میں، کسی بحر میں، تو ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک کشتی ہمیشہ ڈچکولے کھاتی ہے، اور بہت ساری مصیبتوں پریشانی کو جھیلتے ہوئے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کنارے لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی پانی میں کشتی کی طرح حرکت روا ہے، ایک کنارے سے یہ چلی ہے، دوسرے کنارے میں اس کو پہنچنا ہے۔ حالات آئیں گے، طوفان کی شکل میں آئیں گے، آسمان سے آئیں گے، زمین کی جانب سے آئیں گے، جس پر ہم سوار ہوں گے اس سواری کی طرف سے آئیں گے، ہماری اپنی ضروریاتی زندگی سے آئیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا اختتام بالآخر وہیں ہونا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے وہ اس سے آپ لوگ کو اس نے باخبر رکھا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ پریشانی نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس بات کی خبر ہے کہ یہ سسٹم جس میں ہم ہیں، اس میں ہمارے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے، اور جو پریشانی ہے اس میں ہم اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ وہ ہماری اپنی کھڑی کی ہوئی پریشانی ہے، ہماری اپنی کمائی ہوئی
ہوئی پریشانی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ کسی نفس پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنی نفس پہ ظلم کرتا ہے، اور اللہ اس بات سے پاک ہے، صاف ہے، بری ہے کہ وہ کسی نفس نفوس پر ظلم کرے۔ تو اللہ کے کلام کو، اس کلام میں موجود ایک ایک الفاظ کو ہم حیثیت دیں، اہمیت دیں، ویسی جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ اللہ کے لیے فارغ رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہم کبھی بھی اللہ کے ذکر کو فراموش نہ کریں، اور اللہ سے اس بات کی مدد مانگیں تاکہ شیطان اور شیاطین اس میں ہمارے لیے رکاوٹ نہ کریں۔